الحمد لله لوليه والعدل والوصف والنذر والأزم بالجزم بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في الفرقان لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا ولد بلد جلد عزم جزم نزم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاءنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مطلوبنا وموجودنا وملجأنا ومأوانا وأولانا ومولانا سيد إلى سدرة المنتهى كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلند آواز سے پڑھنے الصلاة دل آقا دن نظارے کو لو رجدائی نہیں دل آقا دن نظارے کو لو رجدائی نہیں سب کی آواز آئے دل آقا دن نظارے کو لو نہیں دل آقا دے نظارے کو لو رجدائی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ لبدائی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ لبدائی نہیں لبدائی نہیں لبدائی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ اور سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہور دا ابھی بھی بہت ساری زبانیں خاموشیں مل کے پڑھ لیجئے گونج پڑھ جائے کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں چنگا لگدائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا
اور کیا آپ خدا جبریل تو جا کیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لے آ عرش سجدائی نہیں عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لے آ عرش اور صدیق سونا یار روے مدنی دے نال اے صدیق سونا یار روے مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناغ ایڑی چکدائی نہیں ڈنگ مارے کالا ناغ ایڑی چکدائی نہیں ایڑی چکدائی نہیں ڈنگ مارے کالا ناغ ایڑی چکدائی نہیں اور سونا بیٹھائے براق پہنچے عرشاں تے آپ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ سونا بیٹھائے براق پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندی آواز کوئی ڈکدائی نہیں اگوں پیندی آواز کوئی ڈکدائی نہیں کوئی ڈکدائی نہیں کوئی ڈکدائی نہیں اگوں پیندی آواز کوئی بڑا خوبصورت شعر تتی ریت دے کلمہ توحید دا پڑے تتی ریت دے کلمہ توحید دا پڑے بلال کدی رجدائی نہیں میرے نبی دا بلال کدی رجدائی نہیں کدی رجدائی نہیں کدی رجدائی نہیں میرے نبی دا بلال کدی اور نبی پاک کیا علی میرے بستر تے آر نبی پاک کیا نبی پاک کیا علی میرے بستر تے آ ہن تیرے تو بغیر کوئی سجدائی نہیں ہن تیرے تو بغیر کوئی سجدائی نہیں
کوئی سجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں۔ اور حضور نبی اکرم شفیع دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کی محبت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی اور ہر رسول کو خالق کائنات نے دو چیزیں دے کے دنیا میں ضرور مبعوث فرمایا ہے۔ ایک، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اور دوسرا اللہ نے ہر نبی کو حسن عطا فرمایا ہے۔ جو بھی نبی جس زمانے میں اور جس دور میں آیا، اس زمانے اور اس دور میں دنیا والوں میں سب سے زیادہ سونا اللہ اپنے نبی کو مبعوث فرماتا تھا۔ پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے نبیوں کے بھی امام بن کے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا کیا ہے، جو جمال عطا کیا ہے، خود رب کائنات قرآن میں مصطفیٰ کے حسن کے گیت گاتا نظر آتا ہے۔ کبھی جب حضور کے چہرے کا ذکر آتا ہے، اللہ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ جب کبھی محبوب کی زلف عنبرین کا بات آتی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے حامیم۔ کبھی جب حضور علیہ السلام کے آبروں کی بات آتی ہے تو خالق کائنات یوں تلاوت کرتا ہے ما زاغ البصر۔ اور جب کبھی مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور جب کبھی مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی بات آتی ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اور جب محبوب کی رحمت کی بات آتی ہے تو خالق کائنات یوں اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سونے ہم نے تجھے ایک جہاں کے لیے، ایک قبیلے کے لیے یا ایک گروہ کے لیے نہیں بھیجا، سونے ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس محبوب علیہ السلام کے حسن کا ذکر کرے، اور صرف مصطفیٰ کا جو حسن ہے، دو طرح کا حسن تھا۔ حضور علیہ السلام کا ایک حسن تھا مانوی، اور دوسرا حسن تھا صوبری۔ جس اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، بلکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ کے حضور کے سامنے یہ فرما رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سونے اللہ نے آپ کو، آپ کے جسم کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے، اور جس اعضاء کا یہ صوبری حسن ہے ظاہراً، اور اسی اعضاء کا پھر اللہ نے جو مانوی حسن عطا کیا اپنے محبوب۔ اگر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی بات کریں، جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا حسن یہ ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مانوی حسن بھی یہ بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب، ایک تو میرے محبوب کا ظاہراً حسن ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ شان ہے میرے محبوب کے ہاتھوں کی، اور دوسرا حسن میرے مصطفیٰ کا ہاتھوں کا مانوی یہ ہے کہ میرا محبوب مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے یہاں سے ہو کے جنت میں انگوروں کے خوشے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا۔
یہ میرے محبوب کے ہاتھوں کا مانوی حسن ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نور کا جہاں حسن بیان کیا گیا ہے، وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس کا حسن حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پائے اقدس کا حسن بیان کرتے ہیں۔ یار جس کے پائے اقدس کے حسن کا یہ عالم ہے، اس کے چہرے کے حسن کا عالم کا آپ بیان کرتے ہیں احسن البشر قدماً، کہ میں نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ جیسے سونے پائے اقدس کسی کے نہیں دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور ہند بن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، وہ بھی بیان کرتے ہیں حضور کے پائے اقدس کا حسن۔ انہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، اور جب سوئے ہوئے دیکھا تو پائے اقدس کا حسن آپ نے یوں بیان کیا ہے، آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کا حسن ایسے تھا، پائے اقدس کا جو تلوا تھا وہ تھوڑا سا اندر تھا، ایڑی بیٹھی ہوئی تھی، پنجہ بیٹھا تھا، اور پائے اقدس پہ گوشت سے بھرا ہوا تھا، اور پنجہ اندر سے اندر تھا۔ جب مصطفیٰ قدم رکھتے تو حضور علیہ السلام کی جو تلوا تھا نیچے سے، اس کی درمیان والی جگہ زمین پہ نہیں لگتی، پنجہ زمین پہ لگتا، ایڑی زمین پہ لگتی، اور یہ پاؤں کا حسن ہے، اور اگر سارا پاؤں بیٹھ جائے تو پاؤں میں حسن برقرار نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا کہ آپ کا پائے اقدس کا پنجہ زمین پہ لگتا تھا، اور علماء نے اس میں تطبیق کی ہے، فرمایا حضرت ہند بن ابی حالہ نے مصطفیٰ کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، پائے اقدس میں درمیان سے پنجہ خالی دیکھا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب حضور کی شان کا عالم یہ تھا، جس پتھر پہ، جس چٹان پہ قدم رکھتے میرے مصطفیٰ کا پائے اقدس اس چٹان میں دس جاتا، اور حضور علیہ السلام کا پورا پائے اقدس کا نشان اس پتھر میں پڑ جایا کرتا۔ حضور علیہ السلام کی جب پائے اقدس کا حال یہ ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کا حال یہ ہے، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام ترمذی شمائل میں لکھتے ہیں کہ مسیح القدمین، حضور کے قدم ایسے تھے، گوشت اس طرح چڑھا ہوا تھا اوپر سے، ایڑیوں پہ گوشت نہیں تھا، حضور کے پائے اقدس کے اوپرلے حصے پہ، اوپر والے حصے پہ گوشت تھا، اور اس طرح تھا کہ جب پانی باتے پانی ڈل کے نیچے آ جاتا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے تلووں کا حسن ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور سے ملاقات کروں۔ ہم حج کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے۔ حضور اونٹنی پہ سوار تھے، آپ فرماتی ہیں، اور حضرت میمونہ بنت کردم سے صرف ایک ہی حدیث روایت، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے پہ اتنا جلال تھا، اتنی چمک تھی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ میری نظر جب حضور کے پائے اقدس پہ پڑتی ہے، آپ حضور علیہ السلام کے پائے اقدس کی انگلیوں کے حسن بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ذرا قدر لمبی تھی، اور اس کے ساتھ والی انگلی بھی لمبی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ گزر گیا ہے، آج تک میرے ذہن و گمان سے مصطفیٰ کے پائے اقدس کی انگلی کا حسن میرے ذہن سے نہیں اتر رہا۔ جس کے پائے اقدس کے حسن کا عالم یہ ہے، اس محبوب کے چہرے والضحیٰ کا عالم کیا ہوگا حسن کا۔ باواز بلند سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بندوں کو بلایا، ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب علیہ السلام نے بلایا۔ میرے علی کو میرے آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جا۔ حضرت علی شیر خدا کو ہجرت کی رات میرے اور آپ کے آقا مولا نے بستر پہ لیٹا کے چلے جاتے، آگے صدیق کی مائیت میں چلے گئے۔ یہ دو وہ بندے ہیں جن میں سے ایک کے کندھوں پہ میرے آقا سوار ہوئے، اور دوسروں کے دوسرے کے کندھے پہ میرے اور آپ کے آقا مولا سوار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کے کندھوں پہ میرے آقا سوار ہوئے، دوسرا وہ ہے جو میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوا۔
ہجرت کی رات ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی مائیت میں چلے جاتے ہیں. واقعہ لمبائی راستے میں گزرتے گزرتے صحرات بیابان آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق یا رسول اللہ. فرمایا صدیق کھانے اور پینے کے لیے کچھ موجود ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس بیابان صحرا میں ایک جھونپڑی پہ پڑ جاتی ہے, ایک کٹیا پہ پڑ جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا صدیق ذرا اس جھونپڑی میں جاؤ تو صحیح, ان سے جا کے کہو کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہو تو دے دیجئے. صدیق اکبر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب اس جھونپڑی میں داخل ہوتے اندر جاتے کیا دیکھا صرف ایک بڑھیا اس جھونپڑی میں موجود ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے. ایک بڑھیا موجود ہے, ایک اس کے بیمار بکری موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے بڑھی اماں کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دیجئے. وہ بڑھی اماں کون تھی؟ زمانے والے اسے ام معبد کے نام سے جانتے ہیں. حضرت ام معبد سے صدیق اکبر نے عرض کیا کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دیجئے. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے, ہماری چند بکریاں ہیں. میرا شوہر بکریوں کے ریوڑ کو لے کے باہر گیا چرانے کے لیے. یہ ایک بیمار بکری یہاں پہ بندھی ہوئی ہے, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے, یہ تو کمزور اللہ کرے اسی لیے ریوڑ سے چھوڑ کے گئے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے جب یہ بات بیان کی میرے نبی نے فرمایا اے صدیق یا رسول اللہ, فرمایا بڑھیا سے اجازت لے لو, اگر یہ اجازت دے دے ہم بکری کا دودھ دو لیتے ہیں. اس بوڑھی اماں نے اجازت دے دی. میرے اور آپ کے آقا مولا جب اندر تشریف لائے بڑھیا کی نظر میرے مصطفیٰ کے بددعا والے مکھڑے پہ پڑتی ہے, واللیل والے زلفوں پہ پڑتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اندر سے کوئی برتن لے آؤ. بوڑھی اماں لکڑی کا بڑا برتن میرے نبی کی بارگاہ میں لے کے آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بکری لاغر ہے, دودھ دینے کے قابل نہیں ہے, تھنوں میں دودھ موجود نہیں ہے, لیکن پھر بڑا برتن کیوں لے کے آئی؟ پھر بڑا برتن کیوں لے کے آئی ہے؟ اور ایک محدث نے جواب دیا ہے وہ بوڑھی اماں ام معبد بڑا برتن اس لیے لے کے آئی کہ مصطفیٰ کے بددعا والے چہرے کی زیارت جو کر لی. اندر سے بڑا برتن لے کے آئی. میرے آقا مولا نے بکری کے تھنوں پہ جب برکت والا ہاتھ پھیرا ہے دودھ دونا شروع کیا, لکڑی کا بڑا پیالہ بھر جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا اے ام معبد اور بھی برتن لے آؤ. برتن جو بھی گھر میں تھے لے آئے, سارے دودھ کے بھر جاتے. میرے آقا نے خود بھی دودھ نوش کیا ہے, صدیق اکبر کو بھی دیا ہے, جو بچہ بڑھیا کو دے دیا. میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں سے نکل کے چلے جاتے, رخت سفر باندھ لیا ہے. شام کو جب ابو معبد گھر میں آتے معبد کے شوہر ابو معبد جب گھر میں آتے آج ماحول بدلا پڑا ہے, عجیب عجیب سے نظارے نظر آتے ہیں. آج گھر میں مہکی مہکی خوشبوئیں آ رہی. ام معبد نے گھر میں عجیب سا ماحول دیکھا, مہکی مہکی خوشبوئیں دیکھی. جب اندر داخل ہوئے دیکھا سارے برتن دودھ کے بھرے پڑے. ابو معبد نے سوال کیا اے میری بیوی, گھر میں ایک بکری موجود تھی وہ بھی بیمار ہے, لاغر ہے, دودھ دینے کے قابل نہیں ہے, یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد عرض گنائی اے میرے شوہر دو کریم آئے تھے, دو کریم آج میرے گھر میں آئے تھے. حضرت ابو معبد نے فرمایا ان کا نام کیا تھا؟ ام معبد نے عرض کی نام تو پوچھا ہی نہیں.
فرمایا آئے کہاں سے، وطن کیا ہے؟ فرمایا جب نام نہیں پوچھا، وطن کیا پوچھنا تھا، نہ نام پوچھ سکی ہوں نہ وطن پوچھ سکی ہوں۔ ابو معبد نے فرمایا کیوں؟ حضرت ام معبد عرض کرنے لگی جب وہ کریم دونوں داخل ہوئے، اے مجھے نام پوچھنے کا ہوش ہی نہیں رہا ہے، اتنے سونے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ ایک بات ضرور ہے، میں ان کا حلیہ بیان کر سکتی ہوں، میں ان کا حلیہ بیان کر سکتی ہوں۔ ابو معبد نے فرمایا حلیہ بیان کرو۔ ام معبد نے فرمایا دو کریم آئے تھے، ان میں ایک آقا لگتا تھا، دوسرا غلام لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ایک آقا تھا ایک غلام تھا۔ مجھے معلوم اس طرح ہوا جب آقا کوئی بات کہتے، کوئی حکم دیتے، کوئی غلام ابھی زبان سے جملے بعد میں نکلتے تھے، غلام حکم کی تعمیل میں کام پہلے کر دیتا تھا۔ صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، امت لی رو رو کے دعا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، امت لی رو رو کے دعا کون۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اور سونے اتنے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اب ام معبد میرے نبی کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ فرمایا ایک جو آقا تھا ملیحی چہرے والا تھا، ملیحی چہرے والا تھا۔ ملیحی چہرہ کسے کہتے ہیں؟ محدثین نے اس پہ قلم اٹھایا، بات کیے۔ فرمایا ملیحی چہرہ ایسے ہوتا ہے جسے ایک بار دیکھا جائے دل میں کھب جائے۔ ملیحی چہرے کی وضاحت محدثین یوں فرماتے جسے ایک بار دیکھا جائے دل میں کھب جائے، جسے ایک بار زیارت کی جائے جس چہرے کی، پھر دل بار بار دیکھنے کے لیے بیتاب رہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قلم اٹھائی اسی چہرے کی زیارت کی۔ فرمایا مکھ چند بدر شاہ، آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ سب کی آواز آئے مکھ چند۔ ابھی بھی آواز کم ہے، بلند آواز سے بولیں گے تو آگے جملہ پڑھوں گا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، شانی، متھے چمک دی لات نورانی، یہ کالی زلفت آنکھ مستانی، یہ کالی زلفت آنکھ مستانی، یہ مخمور کی ہن مدبریاں اس صورت۔ اس صورت نو میں جانا کھو جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا۔ ہاتھ لہرا کے جھوم کے پڑھ لیجئے، سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا، جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں، جس شانہ تو شانہ
حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اے میں نے ایسے سونے چہرے والا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت ام معبد بیان کرتی ہے آپ کے آبرو پتلے تھے لیکن باریک لیکن ملے ہوئے تھے، میرے آقا کی داڑھی گھنی تھی۔ حضرت ام معبد فرماتی ہے چہرہ بڑا نورانی تھا، چہرہ بڑا نورانی تھا، زلفیں بڑی پیاری تھی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اور آپ کے آقا مولا کا حلیہ بیان کیا ہے، اے اتنے سونے چہرے والا تھا، نہ میں نام پوچھ سکی ہوں نہ میں وطن پوچھ سکی ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ہی ایسا، جو بھی میرے نبی کو ایک بار دیکھتا، میرے نبی کی زیارت کرتا، میرے نبی کے دعا والے مکڑے کو دیکھتا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، لیکن جب میرے آپ کے آقا مولا مدینہ طیبہ سے ہجرت کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، ایک مناظرہ طے کر کے آئے، بہت سارے سوال سوچ کے آئے، میں یہ سوال بھی کروں گا، میں یہ سوال بھی کروں گا، میں یہ سوال بھی کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تشریف لائے، پیچھے بیٹھنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ہمارا عالم سوال کرے گا، نبی سے مناظرہ کرے گا، وہ جواب دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے، اندر داخل ہوئے، میرے نبی کے چہرے پہ جب پہلی نظر عبداللہ ابن سلام کی پڑی ہے، سوال بھول گئے، سوالوں کی جو کٹھڑی اٹھا کے لائے تھے وہ سوال سارے بھول گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، کوئی سوال نہیں کیا، عرض کی سونے آپ کلمہ پڑھا لیجئے، عرض کی سونے کلمہ پڑھا لیجئے، سوال کوئی نہیں کیا ہے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، فرمایا عبدالسلام آئے کیوں؟ عرض کی سونے آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے، حالانکہ مناظرے کے لیے آئے، سوال کرنے کے لیے آئے، لیکن جب دعا والے مکھڑے پہ نظر پڑی ہے سارے سوال بھول گئے۔ کون سا مکھڑا تھا؟ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کوئی نہیں کنوں کوا تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، مچل کے پڑھ لو کنوں کوا تیرے جیا گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھنے من ٹھارنو آنکھیں ہلی ماں سادیا، تیرے جیا کوئی نہیں، آنکھیں ہلی ماں سادیا، تیرے جیا
جب حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے کے واپس آئے متعلقین نے بڑے پریشان ناراض ہوئے، اے عبدالسلام تم تو گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اگر سوال کرتے آگے سے وہ جواب دیتے پھر تم ایمان لے آتے، کوئی عقل مانتی کہ تم عالم تھے، علم کی تشنگی بجھ گئی پھر ماننے کو تیار ہو گئی۔ اے عبداللہ ابن سلام سوال کوئی نہیں کیا، سیدھی سیدھی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن السلام نے جواب دیا ہے، اے میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کون سا نبی عطا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس سونے چہرے والے کی زیارت کی ہے، جب میری پہلی نظر فتوحا والے مکھڑے پہ پڑی ہے اور چہرہ ہی اتنا سونا تھا، سوال بھول گیا اور دل نے یہ پکارا ہے کہ اتنی حسین چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اعظم چشتی بولے اجے تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اجے تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی تی چڑھیاوے، ادھی راتی تی چڑھیاوے، جدوں مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے ہاتھ کھلا وچ رکھے تے ہاتھ اٹھے ہی رل جاوے، آزم جیا سونا ماہی مینوں کدرے نظری نہ آوے، آزم اے جیا سونا ماہی مینوں کدرے نظر نہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی زبانی بھی سن لیتے، جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بڑا عجیب سمندر ہوتا ہے، جسم پہ غلاظت ہوتی ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سونے نبی کا نور میرے بطن سے نکلا ہے، میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو بھی دیکھ لی ہے، پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں رائیتو، جب میں نے پلٹ کے سونے نبی کو دیکھا ہے، بچپن کا عالم ہے، ابھی ولادت بسعادت ہوئی ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے نبی کا حسن بیان کرتی ہیں جو پیدائش کے وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کانا مقہولا مدخونا مختونا مغسولا معطرا وکانا ساجدا، فرمایا بچے پیدا ہوتے منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن جب میرے آپ کے اور آقا مولا کی ولادت ہوتی ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے وقانا مقہولا، جب سونا پیدا ہوا سرما لگا ہوا تھا، سرما لگا ہوا ہے، مدخونا بالوں پہ تیل لگا ہوا ہے، مختونا ختنہ کیے ہوئے، مغسولا غسل دیے ہوئے، معطرا میٹھی میٹھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ میرے نبی کی ولادت ہے، فرمایا معطر میٹھی خوشبوئیں کستوری سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبوئیں آ رہی ہیں، وکانا ساجدہ، اور جب سونے کی ولادت ہوئی ہے دنیا میں آتے ہی میرے اور آپ کے آقا نے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے سجدہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا میرے سونے نے ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، زمین پہ مٹھی میں ریت پکڑی ہے، زمین کو اپنی مٹھی میں لیا ہے، زمین پہ جو مٹی تھی اسے اپنی مٹھی میں لیا ہے، اور آواز آئی اے
آمینہ یہ تجھے ظاہر زمین کی مٹھی میں مٹی نظر آتی ہے، لیکن میرے آقا مولا نے مٹھی میں ریت لے کے پورے عالم پہ قبضہ فرما دیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں اتنے سونے چہرے والا سر سجدے ہوئے، سر سجدے میں رکھ کے میرے اور آپ کے آقا مولا کے ہونٹ ہل رہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں نے کان پاس لگائے میرا ننھا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا کان پاس لگائے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی امتی امتی، فرمایا اے میرے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرے نبی کے غلاموں محبت کے جتنے تقاضے اگر دنیا میں دیکھا جائے، جتنے معیار محبت ہے، یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا حسن دیکھ کے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا کردار دیکھ کے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا اخلاق دیکھ کے، یا کسی کا نسب زیادہ اچھا ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کا حسن زیادہ چنگا ہو محبت اس سے ہو جاتی ہے۔ دنیا میں محبت کے جتنے معیار ہیں اگر ان پہ میرے آقا کی ذات کو تولا جائے، اگر حسن پہ میرے آقا کو تولو گے، میرے نبی جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ کعبے والے مومایا کعبے والے مومایا کعبے والے مومایا کعبے والے مومایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا۔ اگر حسن کو دیکھا جائے معیار بنایا جائے میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ اگر اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے میرے نبی جیسا اخلاق کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے، میرے نبی جیسا حسب کسی کا نہیں ہے، اور میرے نبی جیسا حسب بھی کسی کا۔ پھر اس لیے اگر محبت کا معیار جو ہم نے دنیا میں رکھا ہے وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، پھر دنیا داروں سے محبت نہ کی جائے، دولت کے پجاریوں سے محبت نہ کی جائے، حکومت والوں سے محبت نہ کی جائے، اور پیسے اور حسن والوں سے محبت نہ کی جائے۔ محبت کی جائے تو آمینہ کے لال سے کی جائے۔ جو دنیا میں آئے ہم گناہگاروں کو یاد کیا، دنیا سے گئے ہمیں یاد کیا، بروز معاشر سر سجدے میں رکھتے میرے اور آپ کے آقا شفاعت فرمائیں گے تو ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ بلند آواز سے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور میں نثار تیرے کلام کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا
اور آخری بات عرض کر کے موضوعات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے غلام, میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی, دیوانے ہو گئے, ایمان لے آئے میرے نبی کی بارگاہ میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ غلام ہیں جن کا باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے, گھر میں کوئی بہن بھائی موجود نہیں ہے, صرف ایک ماں ہے, گھر میں صرف ایک ماں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے, کلمہ پڑھ لیا, میرے نبی کی غلامی میں آ گئے, لیکن ماں ابھی تک ایمان لئی, ماں ابھی تک کافر آئے. گھر میں جب جاتے, اب آپ اور میں بھی جب دنیا میں جتنے غم اور دکھ ہو, دن میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں, شام کو جب ماں کے قدموں میں جاتے ہیں, سارے دکھ اپنی ماں کو بیان کریں تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے, سارے غم اپنی ماں سے بیان کریں, سارے غموں کا دعویٰ ہو جاتا ہے. لیکن ابو ہریرہ میرے نبی کی بارگاہ سے اٹھ کے جب والدہ کے پاس جاتے, میرے نبی کی باتیں کرتے, والدہ کو ناگوار گزرتی, وہ کافرہ تھی. ایک دن ایسے ہوا ہے والدہ نے نازیبا کلمات کہہ دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے, میرے نبی کے غلاموں توجہ سے سنیے گا, میرے نبی کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب والدہ نے نازیبا کلمات میرے آقا مولا کے بارے میں کہی, آپ گھر سے نکل جاتے, کہنے لگے اماں تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن میرے آقا مولا کی شان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ ناراض ہو کے جب گھر سے باہر نکلتے, چند قدم ہی آگے گئے, قدم لڑکھڑانے لگے. ایک ہی تو رشتہ دنیا میں موجود تھا, اللہ اور اس کے رسول کے بعد گھر میں ایک ہی تو والدہ تھی جس سے اپنی غم کی باتیں کیا کرتا, اپنی دکھ کی باتیں کیا کرتا. آج اسے بھی ناراض کر کے میں گھر سے نکل آیا ہوں. دل میں خیال آیا کیوں نہ اس نبی کی بارگاہ میں جاؤں جو غموں کا مداوع کرنے والا ہے, جو دکھ و رنجوں کو دور کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں, چہرے پہ پریشانی کے آثار, آنکھوں پہ آنسو جاری ہے. میرے آقا مولا کی بارگاہ میں آئے, میرے نبی نے فرمایا ہریرہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں, میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں, میری اماں ابھی تک ایمان نہیں لئی کافر آئے. یا رسول اللہ دعا کیجئے نا, اللہ میری ماں کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. میرے آپ کے آقا مولا قدر رحم جوش پہ ہے, میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم مخدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. جو ہی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, ادھر دعا ہونے کی دیر ہے, ادھر حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھ کے دوڑنا شروع ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ دوڑنے لگ جاتے. لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ تو معتبر آدمی ہے, اتنا شریف آدمی ہے, کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں ہے, کبھی تیز چلا بھی نہیں ہے. اے ابو ہریرہ آج بھاگ کیوں رہا ہے, آج دوڑ کیوں رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا دامن پکڑ کے کسی نے سوال کیا, ابو ہریرہ نے چٹک سے دامن چھوڑا کے فرمایا ہے بھاگ اس لیے رہا ہوں, دیکھنا یہ چاہتا ہوں پہلے ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے یا پہلے میرے اور آپ کے آقا کی دعا گھر پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز, دروازے پہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی اماں میں ابو ہریرہ. اندر سے بوڑھی اماں نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. لہجے میں نرمی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا مصطفیٰ کی دعا تیر, مصطفیٰ کی دعا کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے, میرے نبی کی دعا نے کام کر دیا ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دروازہ کھلا ہے, میری اماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. میں نے سوال کیا اماں دروازہ کھولنے میں دیر کیوں لگا دی ہے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا اے میرے بیٹے آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں خیال آیا ہے کہ جو زندگی نبی کی غلامی سے دور ہو کے گزرے وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ زندگی تو وہی ہے جو ساری زندگی دامن مصطفیٰ سے لپٹ کے گزاری جائے.
فرمایا میں نے غسل کیا ہے، اپنے جسم کو ظاہراً علائشوں سے گندگی سے پاک کیا ہے، اب مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے ایمان گئی، حضور علیہ السلام کے حسن کی گرویدہ ہو گئی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہمارے آقا مولا کا حسن جو ایک بار میرے نبی کی زیارت کرتا بن دیکھے بھی میرے نبی کی بن دیکھے بھی آج لاکھوں اور کروڑوں لوگ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، بن دیکھے اتنے عاشق ہیں جنہوں نے چہرے کی زیارت کی ہوگی، ان کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے جی، ہر کو جو فدایات ترا کے پڑھے آخری شعر ہے، ہر کوئی فدا، سب کے ہاتھوں پر ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے جتنے معیار دنیا میں ہیں اگر ان پہ پرکھا جائے تو پھر دل یہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ محبت ذات مصطفیٰ سے کی جائے، عشق حضور کی ذات سے کی جائے، اور جب دل میں محبت رسول ہوگی، دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، پھر عبادات میں بھی آسانی ہوگی، پھر روزہ رکھنے میں تنگی نہیں ہوگی، چونکہ جب حضور کی محبت میں روزہ رکھیں گے تو وہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جب نماز میرے مصطفیٰ کی محبت میں پڑھیں گے تو وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تسبیح، تعلیلات، چلے، تبلیغیں، جو کچھ بھی عبادات ہیں یہ غلامی مصطفیٰ میں رہ کے کی جائیں تو اللہ کو قبول ہیں، ورنہ سجدہ ابلیس نہیں پڑے گی۔
سجدے ابلیس نے بھی بڑے کیے تھے، سجدہ بھی وہی کرنا ہے جس سجدے میں محبت رسول کی حلاوت شامل ہو، اور ان سجدوں میں محبت رسول کی حلاوت شامل ہوگی۔ ہر ایک سجدہ کرتے وقت دل میں یہ سوچا کرو یار اس طرح میرے محبوب نے سجدہ کیا تھا، اس طرح میرے اور آپ کے آقا مولا نے رکوع کیا تھا، اس طرح میرے محبوب نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب مصطفیٰ کی اداؤں کو سامنے رکھ کے ہم عبادت کریں گے تو پھر اس کی چاشنی کچھ اور ہوگی، پھر اس کا لطف ہی کچھ ہوگا اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق